اللہ اکبر، تیرے پیارے آقا نے جسے اپنا فرما دیا، اہل محبت اور اہل نظر کا یہ دستور ہوتا ہے، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی نظر محبوب کی ہر شے پر ہوتی ہے، محبوب کی ہر شے پر ان کی نظر ہوتی ہے، محبوب کی ہر شے سے وہ پیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی عاشق سے پوچھا تھا، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری نظروں میں اللہ اکبر کبیرہ کون سا شہر سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کون سا شہر سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے؟ تو اس عاشق نے جواب دیا تھا کہ وہ شہر سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، وہ شہر سب سے زیادہ خوبصورت ہے کہ جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے، جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے وہ شہر سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ تو میں نے کہا کہ محب کی نظر محبوب کی ہر شے پر ہوتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ہر شے سے کیسے محبت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب تیرے شہر کی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب بھی اپنے محبوب کے شہر کی قسم کھا رہا ہے، اپنے محبوب کے شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے یہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر کعبہ ہے، یہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس شہر کے اندر مزدلفہ ہے، یہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس شہر کے اندر مینا ہے، یہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر آب زمزم کا کنواں ہے، یہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر صفا و مروا ہے، یہ قسم اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر حجر اسود ہے، بلکہ اے محبوب یہ قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کے اندر تو تشریف فرما ہے، وانت حلم بہذا البلد، اے محبوب یہ قسم اس لیے ہے کہ اس شہر میں تم جلوہ فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی کتنی محبت اپنے محبوب سے فرماتا ہے۔ میں نے کہا کہ محب کی نظر محبوب کی ہر شے پر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے شہر کی قسم کو یاد فرماتا ہے۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھے، وہ خدا نے مرتبہ ہے تجھ کو دیا، وہ خدا نے مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ قرآن مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی ہر شے سے محبت ہوا کرتی ہے۔ دستور یہی ہے، قانون یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ایک مدینے کے اندر ایک صحابی نے آ کر کے میرے آقا کی دعوت کی، حضرت انس کو میرے آقا نے ساتھ میں لیا، اپنے خادم خاص حضرت انس کو ساتھ میں لیا، اور ساتھ میں لینے کے بعد اللہ اکبر دعوت تناول فرمانے کے لیے پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جب کھانا پیش کیا گیا تو اس کے اندر خشک گوشت اور کدو شریف تھا اور جو کی روٹیاں تھی۔ میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر کدو شریف کو بڑی رغبت سے تناول فرما رہے تھے، بڑی محبت سے تناول فرما رہے تھے، لہٰذا میں سمجھ گیا کہ میرے آقا کو کدو شریف بڑا پسند ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے کدو مجھے پسند نہ تھا، مگر جب میں نے آقا کو دیکھا کہ میرے آقا بڑی رغبت سے تناول فرما رہے ہیں، بڑی محبت سے تناول فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اس دن کے بعد کدو شریف مجھے بھی بہت پسند ہو گیا، بڑا پسندیدہ میرے لیے بھی ہو گیا، بڑی محبت مجھے ہو گئی۔ تو محبوب کی ہر شے سے محبت ہوا کرتی ہے، محبوب کی ہر شے سے محبت ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، وہ صحابہ اکرام اللہ اکبر، حجر اسود جو کہ جنتی پتھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جب بندہ اسے چومتا ہے، اس کا بوسہ دیتا ہے تو تمام گناہوں کو چوس لیا کرتا ہے، تمام گناہوں کو کھینچ لیا کرتا ہے، تمام گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ مگر ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے حجر اسود یہ نہ سمجھنا کہ عمر تجھے اس لیے چومتا ہے کہ تو جنتی پتھر ہے، بلکہ عمر تو تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہے کہ میں نے آقا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے عمر بھی تجھے بوسہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ اکرام ہر شے سے آقا کو جو محبوب ہوتی ہر شے سے محبت کیا کرتے تھے، اور محبت کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوا کرتی ہے، ہر شے سے محبت ہوا کرتی ہے۔ اور اس ماہ مکرم کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، شعبان
میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے قالت کان یصوم شعبان کلہ، آقا تمام رمضان کا تمام شعبان کا روزہ رکھتے تھے. اللہ اکبر. وکان شعبان قلیلا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند دنوں کے روزے چھوڑنے کے باوجود تمام شعبان کے روزے رکھتے تھے. اتنی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. شعبان کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں کتنی افضلیت ہے، حدیث پاک ہے، کتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، کتنی روایتیں موجود ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. اور خاص کر نصف شعبان جو کہ 15ویں رات ہے، 14 کا دن گزارنے کے بعد جو 15ویں رات آتی ہے، اس کے کتنے فضائل حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، کتنی حدیثیں ہیں، کتنی روایتیں موجود ہیں اس رات کے بارے میں کہ جسے ہمارا شب برات کہتے ہیں. مگر قسم خدا کی ایک عاشق کی نظر سے اگر دیکھو گے، ایک محبت کرنے والے کی نظر سے اگر دیکھو گے تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اے شعبان المعظم تیری تمام تر فضیلت ایک طرف ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں گناہگاروں کی مغفرت ہوتی ہے، مغفرت ہونا ایک طرف ہے، اعمال کا پیش ہونا ایک طرف ہے، اللہ اکبر موت اور زندگی کا لکھا جانا یہ تمام ایک طرف ہے، گناہگاروں کی مغفرت ہونا یہ تمام کا تمام ایک طرف ہے، تمام عبادتوں کا ثواب بے شمار ملنا یہ تمام کا تمام ایک طرف، تمام شعبان کے تمام فضائل ایک طرف ہے. اور میرے آقا کا یہ فرما دینا کہ شعبان میرا مہینہ ہے ہمارے لیے یہ ایک طرف ہے. شعبان کے تمام فضائل اپنی جگہ پر مسلم ہے، مگر میرے آقا کا یہ ارشاد فرما دینا یہ شعبان میرا مہینہ ہے ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. اللہ اکبر. اور فضائل و کمالات سے ہمیں مطلب کیا ہے؟ اتنا ہی ایک عاشق کے لیے کافی ہے کہ میرے آقا نے شعبان المعظم کو اپنا مہینہ فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ شعبان کا جو مہینہ ہے آج کچھ لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی اوقات اور کوئی وقت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نصف شعبان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. معلوم نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ بیٹھے ہیں اللہ اکبر پڑھ لکھ کر کے مفتی بن کر کے بیٹھ گئے اور کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو قوم کے اثاثے کو لوٹتے ہیں، جن کے لیے چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، مدارس میں پڑھانے کے انتظامات کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مگر یہ اپنے شریر کو پالنے کا کام کرتے ہیں، مدرسے کی زندگی گزارتے ہیں، صرف ٹکڑے مدرسے کے توڑتے ہیں اور اپنی زندگی کو تمام کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر علم دین کو حاصل نہیں کرتے، اور اگر حاصل کرتے ہیں تو علم دین کو سمجھتے نہیں ہے، علم دین کو اگر سیکھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. جاتے ہیں مساجد میں امامتوں کے لیے، جاتے ہیں مدارس میں پڑھانے کے لیے تو فتنہ و فساد برپا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. اور ایک بدعت اور شرک کی رٹ لگانے والے کاش کہ تو نے بدعت اور شرک کو ہی سمجھ لیا ہوتا کہ بدعت اور شرک کہاں کسے جاتا ہے. بات ادھر جائے گی تو بہت لمبی ہو جائے گی، مگر کہہ دینا یہ چاہتا ہو کہ اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اتنی روایتیں موجود ہیں شب برات کے بارے میں اور نصف شعبان کے بارے میں اتنی حدیثیں موجود ہیں. اللہ اکبر. کثرت سے حدیثیں موجود ہیں، کثرت سے روایتیں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ دینا کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شب برات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، 15 شعبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ جہالت پر مبنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ اکبر. یا تو علم کی کمی ہے، یا مطالعہ کی کمی ہے، یا پھر جہالت پر مبنی ہے، یا تو پھر وہ خود وہ لوگ اللہ اکبر فریب خورتا ہے اور ایک دنیا کو فریب دینے کے چکر میں ہے. اے میرے پیارے اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی راوی ہیں، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من الشعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی آدھی رات آئے، جب نصف شعبان کی رات آئے، شب برات کی رات آئے تو اس رات میں اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے دن کا روزہ. سبحان اللہ. کتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں. حضرت مولا علی راوی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ
अल्लाह अकबर। मेरे आका मेरे पास तशरीफ फरमा थे कि अचानक मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि आका तशरीफ फरमा नहीं है। मैंने देखा कि आका दो जहां सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में है, इबादत इलाही में मशगूल है। मेरे आका अपने रब की इबादत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। आका ने इतना दराज सजदा फरमाया, इतना तवील सजदा फरमाया, इतना लंबा सजदा फरमाया कि मुझे ये गुमान हो गया कि शायद आका की रूह अनवर परवाज़ कर चुकी है। इसलिए मैं आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के मैंने आका के अंगूठे मुबारक को पकड़ करके हिला दिया। आका ने अपने सरे अनवर को जुम्बिश दी, नमाज को तमाम किया, सजदे से सर उठाया और इरशाद फरमाते हैं, आयशा क्या तूने ये ख्याल किया है कि अल्लाह का रसूल तेरे हक में ख्यानत करेगा? अल्लाह अकबर। करती है या रसूल अल्लाह, मेरा गुमान ये था, मैं समझ ये रही थी कि शायद आपकी रूह परवाज़ कर चुकी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा क्या तुम जानती हो ये कैसी रात है? अर्ज़ करती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये 15वीं शाबान की रात है जिसे लोग शबे बारात कहते हैं, आज जिसे हम शबे बारात कहते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस रात में आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है जैसा कि उसकी शान के लायक है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, अपने गुनाहों से माफी मांगने वाला ताकि उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए, है कोई रिज़्क़ तलब करने वाला ताकि उसे रोज़ी अता कर दी जाए, है कोई अपने मर्ज़ से शिफा मांगने वाला ताकि उसे शिफा अता कर दी जाए, है कोई औलाद का तलबगार ताकि उसे औलाद अता कर दी जाए। और ये सदाए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत गुरूब आफ़ताब से लेकर फजर आफ़ताब तक अपने बंदों को पुकार करके कहता है कोई ये मांगने वाला ताकि उसे ये अता कर दिया जाए, है कोई वो मांगने वाला ताकि उसे वो अता कर दिया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा सवाल करता है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमा देता है। आपके फज़ाइल और कमालात ये हैं। हजरत आयशा ही रावी है। दूसरी हदीस पाक में आता है, हजरत आयशा इरशाद फरमाती है, एक मर्तबा मैंने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर मौजूद नहीं है। मैं उठी, आका को तलाश करने के लिए निकल गई तो मैंने जन्नतुल बकी में आका को पाया। जन्नतुल बकी ये कब्रिस्तान है, मदीने के अंदर ये कब्रिस्तान है। अल्लाह अकबर कबीरा। इरशाद फरमाती है, मैंने अपने आका को जन्नतुल बकी में पाया, कब्रिस्तान के अंदर पा लिया। मेरे आका का सरे अनवर आसमान की जानिब उठा हुआ था। अल्लाह अकबर। अब वो लोग जो कहते हैं कि इस रात की कोई हकीकत नहीं है, कितनी हदीसें वारिद हुई हैं और कितनी कसरत से रिवायतें मौजूद हैं। और ये आका की हदीस पाक अल्लाह अकबर मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है और मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, निसाई के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। बड़ी मुसलसल हदीसें और मुसलसल रिवायतें हैं और ये हजरत आयशा रावी है। मेरे आका की हदीस से साबित हो गया कि शबे बारात की रात में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना और कब्रिस्तान जाकर के कब्र की ज़ियारत करना और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करना ये शिर्क और बिदअत नहीं है बल्कि मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। कहां पाया? जन्नतुल बकी के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर मैंने आका को पा लिया। आका का सर उठा हुआ था। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या तेरा ये गुमान है कि अल्लाह उसका रसूल तेरे साथ जुल्म करेगा? अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे जरा सोचो तो सही, तशरीफ तो आका लाए हैं। हजरत आयशा फरमाती ये रात मेरी बारी की थी और मुझे गुमान ये गुजरा कि शायद अल्लाह के हबीब किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ ले गए। अल्लाह के हबीब फरमाते क्या तुझे ये गुमान गुजरा कि अल्लाह उसका रसूल तुझ पर जुल्म करेगा? तशरीफ बिस्तर पर अल्लाह के नबी नहीं फरमा हुए, वहां से तशरीफ अल्लाह के नबी लेकर के आए हैं। कब्रिस्तान अल्लाह के नबी पहुंचे हैं। हजरत आयशा के पास से अल्लाह के नबी आए और फरमाया अल्लाह और उसका रसूल, इशारा इस तरफ है। अल्लाह के हबीब ने इशारा यहाँ पर यह दे दिया कि ऐ लोगों, अल्लाह के नबी का कोई काम अपनी तरफ नहीं होता बल्कि नबी वही करता है जो अल्लाह कराता है। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आयशा अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह मुझे गुमान था कि शायद आप किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ ले गए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा जानती हो ये कैसी रात है? अर्ज़ करती है अल्लाह उसका रसूल बेहतर
بنتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ نصف شعبان کی رات ہے، 14 کا دن گزر جانے کے بعد 15ویں شعبان کی رات ہے جسے ہم لوگ شب برات کہتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں آسمان اول پر، آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور اتنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ جتنی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ بنی کلب جو ہے یہ ایک قبیلہ ہے جس کے بے شمار بکریاں تھی جس قبیلے کے اندر۔ اللہ اکبر، اس قبیلے میں جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بکریے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اتنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ جتنی بڑی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ بکریوں کے برابر نہیں بلکہ ان کے جو بال ہیں ان بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی حدیثیں وارد ہیں، کتنی روایتیں وارد ہوئی ہیں نصف شعبان کے تعلق سے اور شعبان المعظم کے تعلق سے، اگر بیان کیا جائے تو وقت کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیارے، یہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہے۔ اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام اس رات کے اندر بانٹ دیا جاتا ہے۔ صاحب تفسیر روح البیان اس آیت مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر روزی اور رزق کا پروگرام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال و افعال کا پروگرام آسمان اول کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرما دیتا ہے اور مصائب و اعمال کا پروگرام حضرت اسرائیل کے سپرد فرما دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، دوسری حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، عرض کی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے آپ رکھتے ہیں اتنے روزے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے رمضان کے علاوہ؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں مرنے والے کی اجر لکھی جاتی ہے اور پیدا ہونے والے کی زندگی لکھی جاتی ہے، لہذا میں یہ پسند کروں گا کہ جب میری موت لکھی جائے تو اس وقت میں روزے سے شعبان کا وہ مقدس مہینہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو پیدا ہو رہا ہے شعبان سے لے کر کے شعبان تک اس کی پیدائش کو لکھ دیا جاتا ہے شعبان میں۔ اس رات کے اندر، یہ شب برات کے اندر جس کو مرنا ہے اس کی موت کو لکھ دیا جاتا ہے اسی رات کے اندر۔ لوگ اپنے محلات بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کوٹھیاں تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کو زندوں سے نکال کر کے مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ اس کا کفن تیار ہو چکا ہے، یہ بازار میں گھوم رہا ہے، واہیات باتیں کر رہا ہے، اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو تباہی کے دہانے پر جا رہا ہے، یہ ٹھٹے لگا رہا ہے، قہقہا لگا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی قبر تیار ہو چکی ہے، اس کا کفن تیار ہو چکا ہے جس بازار میں یہ گھوم رہا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر جس کی موت اگلے شعبان تک ہو رہی ہے، چاہے شعبان سے اگلے ہی دن ہو جائے، چاہے شعبان کے گھنٹہ بعد میں ہو، چاہے دوسرے ہی دن ہو، ان کی موتوں کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جوئے میں بیٹھا ہوا ہے اور جوا کھیل رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی سے نکال کر کے، زندوں کی فہرست سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی فہرست میں اس کا نام درج کروا دیا ہے۔ یہ شراب کے اڈوں پر بیٹھا ہے، شراب خانے کے اندر بیٹھ کر کے اس گندی چیز کو منہ سے لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت میں نہر اوتا سے پلائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہر اوتا کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے اندر اللہ اکبر جو بے حیا مرد ہوں گے، جو بے حیا عورتیں ہوں گی، اللہ اکبر جو زانیہ عورتیں ہوں گی، جو زانیہ مرد ہوں گے، ان کی شرمگاہوں سے اتنا خون اور اتنا پیپ نکلے گا کہ اس سے ایک نہر جاری ہو جائے گی۔ جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس نہر اوتا سے پلائے گا۔ اللہ اکبر میرے پیارے، یہ شعبان کی مقدس رات کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقدس رات
اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیتا ہے. لیکن اس رات میں بھی جو مشرک ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, آقا نے ارشاد فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. جو شراب کا عادی ہے, شراب پیتا ہے, اس رات کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کا ستانے والا ہے, اس رات کے اندر اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو قطع رشتہ کرنے والا ہے, رشتہ داری کو کاٹنے والا ہے, رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے, اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. جو چغلی خور ہے, جو چغلی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, غیبت خور ہے, چغل خور ہے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. جو جادوگر ہوتا ہے, اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اے میرے پیارے نرس جا, اے میرے پیارے کاف جا, ابھی بھی وقت ہے, اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لے. اتنی مبارک رات ہے, کتنی مقدس رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے. مگر اس رات میں بھی شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا, ماں باپ کو ستانے والا, اللہ کی قسم ماں باپ کا دل نہ دکھایا کر, ان کو نہ تڑپایا کر. اے لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے, اللہ اکبر, کچھ لوگ زندوں کو تو دکھاتے ہی ہیں, زندوں کا دل تو تڑپاتے ہی ہیں, مرنے کے بعد بھی دکھ پہنچاتے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا مرنے کے بعد اپنی والدین کو رنجیدہ نہ کر, آزودہ نہ کر, ان کا دل نہ دکھا. اللہ اکبر کبیرہ. یا رسول اللہ, مرنے کے بعد دل دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد ان کا دل رنجیدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد ان کے دل کے ٹکڑے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تیرے اعمال تیرے ماں باپ پر پیش کیے جاتے ہیں, لہذا اگر تو گناہ کرتا ہے اور جب تیرے اعمال ان پر پیش ہوتے ہیں تو ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, نگاہیں سب کے سامنے جھک جائے گا, شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے سب کے سامنے. جو اولاد دنیا کے اندر گناہ کرتی ہے, ماں باپ پر وہ گناہ پیش ہوتے ہیں. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا شعبان کے اندر بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا شعبان کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں, لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہو رہے ہوں تو اس وقت میں روزے سے. لیکن اتنی مقدس رات کے اندر اللہ فرماتا شرابی کی بخشش نہیں ہوتی, ماں باپ کا دل دکھانے والوں کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ اکبر. حضرت امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اجلہ ائمہ سے ہیں ارشاد فرماتے ہیں آج ہمارا عالم کیا ہے, ماں پکارے پیار سے کہے بیٹا کہاں جا رہا ہے, کیوں چیختی رہتی ہے, کیوں چلاتی رہتی ہے, مطلب کیا ہے, کہیں نکلو, بس ان کی کائیں کائیں شروع ہو جاتی ہے, ٹائیں ٹائیں شروع ہو جاتی ہے. اے میرے پیارے تجھے کچھ ہوش ہے, کس سے بات کر رہا ہے, اپنی جنت اور اپنی جہنم کے درمیان تو کھڑا ہوا ہے, تجھے معلوم نہیں ہے کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے. حضرت عوام نے فرمایا قبرستان کے کنارے سے میں گزرا, ایک بستی سے میں گزرا, اس بستی سے جیسے ہی میں گزرا اثر کا وقت تھا, میں نے دیکھا ایک قبر کھلی, ایک قبر پھٹی, اس کے اندر سے ایک انسان نکلا. آدمی کیا تھا, آدھا شریر گدھے کا تھا اور آدھا شریر انسان کا تھا. قبر کے اندر سے نکلا, 3 مرتبہ گدھے کی طرح چیخا اور چیخنے کے بعد پھر قبر کے اندر چلا گیا. اللہ اکبر کہتے میرا کلیجہ نرس گیا. میں سوچنے لگا مولا یہ معاملہ کیا ہے. ایک عورت مجھے نظر آئی, میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے. کہا وہ سامنے دیکھتے ہو, وہ عورت جو سامنے بیٹھ کر کے چرخا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہا اس عورت کا اس واقعے سے کیا مطلب. کہا یہ عورت اس کی ماں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عورت اس کی ماں ہے اور جب بھی اس کی ماں اس کو نصیحت کرتی تھی, اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی تو یہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح چیختی رہتی ہے, ہمیشہ گدھے کی طرح چنگاڑتی رہتی ہے. اثر کا وقت تھا جب اس کا انتقال ہوا, یہ اثر کے وقت مرا تھا, تب سے لے کر آج تک اثر کے وقت اس کی قبر پھٹتی ہے, قبر سے نکلتا ہے, گدھے کی طرح چیختا ہے اور پھر قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ماہ شعبان کے اندر, اس شعبان المعظم کے اندر اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے ماں باپ کے نافرمان کی,
माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, शराब पीने वाला, रिश्तों से कतई ताल्लुक करने वाला, रिश्तेदारी को काट देने वाला, अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे प्यारे, आज ये हमारे माशरे के अंदर आज ये गंदगी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है कि जिसे देखो रिश्तेदारों से कतई ताल्लुक करता हुआ नजर आता है, रिश्तों को काटता नजर आता है, रिश्तों को तोड़ता नजर आता है। और खास करके जब शादी का मौका होता है, आज भाई भाई में इख्तिलाफ है, भाई बहन के अंदर इख्तिलाफ है, बाप बेटे के अंदर इख्तिलाफ है। अल्लाह अकबर कबीरा, जब शादी का मौका आता है, वो बहन अल्लाह अकबर कबीरा भाई के दरवाजे पर खड़ी है, अपने दामन को फैला करके कहती है, भाई मेरी खताओं को माफ कर दे, लिहाजा चल, आज मेरे बच्चे को खुशी का दिन अल्लाह ने दिखाया है, आज मेरी बेटी की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। मगर ये भाई अल्लाह अकबर तकब्बुर और गरूर का पुतला बना बैठा है और हिसाबो किताब कर रहा है। जरा बैठ जा, तमाम के सामने हिसाबो किताब होगा, गलती किसकी है, खता किसकी है। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो तेरे दरवाजे पर आ गया अब हिसाबो किताब को ना दे, जिसने आकर के तेरे दरवाजे पर आकर के तुझे बुला लिया, तुझे मना लिया, तो तुझे चाहिए कि तू उसके साथ चला जा। अगर तू ऐसा ना करेगा तो मेरे हौज़े कौसर पर मत आना। क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ज़बानें प्यास से लटक रही होंगी, और कितनी लटक रही होंगी मैं बता चुका हूँ। या इलाही, जब ज़बानें बाहर आई प्यास से, साहिबे कौसर शहीद जुदू अता का साथ हो, ये ज़बानें लटक करके सीने पर आ गई होंगी। प्यास की शिद्दत का आलम ये होगा जब आका की बारगाह में हाजिर होंगे, आका अपने दीवानों को जाम कौसर पिला रहे होंगे, कौसर के प्याले, जाम के प्याले खुद ब खुद उड़ उड़ करके दीवानों के हाथ में आ रहे होंगे। उस वक्त में मेरे आका ने फरमाया, जो रिश्तेदारी को काटता है, रिश्तों को खत्म करता है, वो मेरे हौज़े कौसर पर ना आए। इरशाद फरमाया, तू हिसाब करने वाला कौन है? अगर मेरा रब तेरा हिसाब कर ले, फिर अगर मेरा रब तेरा हिसाब लेने पर आ जाए तो फिर कितने बड़े मुत्तकी परहेज़गार हैं, कौन है जो रब के हिसाब से बच पाए? ये तो अल्लाह के कर्म पर है, अल्लाह के फजल पर है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह अकबर कबीरा, माफ फरमा दे। ऐ मेरे प्यारे, जब तेरे दरवाजे पर कोई आ गया है, मेरे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जो कतई ताल्लुक करता है वो मेरे हौज़े कौसर पर ना आए, मेरे कौसर से जाम मैसर ना होगा। कान खोल करके सुन ले, मेरे आका ने फरमाया, शबे बारात में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती है, उसको भी बख्शा नहीं जाता है। शराबी हो गया, ज़ानी हो गया, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला हो गया, माँ बाप को सताने वाला हो गया, जादूगर हो गया, काहिन हो गया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन तमाम के तमाम को अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस रात के अंदर भी नहीं बख्शता है जब तक कि ये सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। अल्लाह अकबर, इतनी मुक़द्दस रात के अंदर भी इन तमाम की मग़फ़िरत नहीं हो रही है। ऐ मेरे प्यारे, मगर हमारा आलम क्या है? हमारा आलम तो आज भी नहीं है, हम तो उसी डगर पर चल रहे हैं। शबे बारात की रात भी अगर आए, अल्लाह अकबर, तो न जाने कितने लोग तो सोने में गुजार दे। एक दो नवाफिल पढ़ा नहीं पढ़ा, बहुत से लोगों ने सोचा शायद ये सब सिर्फ जागने की रात है। यहाँ चौक पर खड़े हुए बातें करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके नजदीक फकत ये जागने की रात है। मेरे प्यारे, ये जागने की रात नहीं है, ये इबादत की रात है, अपने सोए हुए मुक़द्दर को जगाने की रात है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों से माफी करके ये जन्नत को हासिल करने की रात है। लेकिन हमारी नजरों में क्या है? हमारी नजरों में ये सिर्फ जागने की रात है। यहाँ खड़े हुए बातें कर ली, यहाँ से उठे दूसरे चौक पर जाकर के बैठे, सिगरेट को लगा लिया, बीड़ी को लगा लिया, बैठ करके बातों में मशगूल हो गए। अल्लाह अकबर, चाय का इंतजाम मसाजिद में होता है, नहीं हो तो हमारे घरों पर मौजूद है। चाय की चुस्कियां हमने ले ली, या फिर जाकर के हम सो गए, बातें करने लगे। और खासकर हमारी माँ और बहनें, हमारे मर्दों के अंदर तो ये बीमारी है कि चौक पर खड़े हुए, जिससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, तेरा पड़ोसी है, वो अपनी कब्र में सोएगा, तू अपनी कब्र में सोएगा, मतलब क्या बनता है तेरा? मगर चौक पर खड़ा हुआ, तुझे मालूम है आज क्या हुआ? अरे इसके देखो ये क्या हुआ, इसका कितना जलील किया इसको लोगों ने, आया फुला आया था, इसको बड़ी गालियां दे करके गया है, बड़ी खरी खोटी सुना करके गया है, गीबत चुगलखोरी करना शुरू कर दिया। और आदमियों के अंदर तो ये बीमारी फिर भी कुछ कम है, मगर हमारी माँ और बहनें जो शाबान की इस मुक़द्दस रात के अंदर भी इकट्ठा होकर के नवाफिल पढ़ने का इंतजाम करती है,
اکثر و بیشتر 4-5 گھر کی عورتیں اور لڑکیاں ایک چھت پر یا ایک مکان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں. جمع تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ عبادت کرے، ایک دوسرے کو آتی نہیں ہے، مگر عبادت کے ساتھ ساتھ میں 1-2 رکعت پڑھا، اکٹھی ہو کر کے بیٹھ گئی. اے بہن جانتی ہے فلاں کا کیا ہوا، فلانی فلاں کے ساتھ چلی گئی، فلانی کا فلاں کے ساتھ چکر ہے، فلانی کا فلانا یہ ہو گیا، اس کا خصم اس کو مارتا ہے، اس کا میاں اس کو ڈانٹتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کھانے کو نہیں دیتا ہے، وہ عورت اتنی بدتمیز ہے، وہ عورت فلانی ہے. اس مقدس رات کے اندر یہ غیبت، یہ چغلخوری کہ تم کو معلوم نہیں ہے یہ عذاب کیا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں غیبت کا عذاب یہ ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ غیبت، یہ چغلخوری زنا سے زیادہ بدتر ہے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے، جو چغلخور ہے، کل بروز محشر میں اس کو کتے اور سور کی شکل میں اٹھایا جائے. کیا حشر ہوگا ہمارا. ہماری تو آج نس نس کے اندر غیبت ہے. ہماری آج نس نس کے اندر غیبت اور چغلیاں بھری ہوئی ہے. اے میرے پیارے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو غیبت کرتے ہیں، جو چغلیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کل میدان محشر میں ان کے ناخنوں کو تانبے کا اور لوہے کا بنائے گا، تانبے کا اور لوہے کا بنا دے گا، جس سے وہ اپنے سینے کو چیرتے ہوں گے، اپنے جسم کی کھال کو ادھیڑتے ہوں گے. اور کس لیے؟ یہ گناہ بے مزہ جس سے مجھے کچھ لینا دینا بھی نہیں، اس کی چغلی کرنے پہ لگا پڑا ہوں، اس کی غیبت کرنے پہ لگا پڑا ہوں، جس سے میرا کوئی مفاد نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو فائدہ ہوتا ہے، ایک کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ غیبت کا گناہ میں کرنے پہ لگا پڑا ہوں جو زنا سے بدتر ہے، جو لوہے اور تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسم کو کھروچتا ہوا نظر آئے گا. اے میرے پیارے ان گناہوں سے بچو. یہ آنے والی رات بڑی مقدس رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کے ان تمام گناہوں سے توبہ کرو. اگر کسی کا دل دکھایا ہے، اگر کسی کو ستایا ہے، اگر کسی کو رلایا ہے، اس سے معافی تلافی کر دو. گلے لگا کر کے سارے شکوے گلے معاف کر دو، تمام تر چیزوں کو معاف کر دو، کیونکہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے. اللہ کو کبیرہ. لیکن ہمیں کیا ہے؟ ہمارا تو معاملہ وہی روش ہے. آج ذرا دیکھیں تو صحیح، تو جمعے کا دن ہے مساجد بھر جاتی ہے، ورنہ تو اس کے علاوہ دیکھو آج موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت کب آ جائے، زندگی کب آ جائے، مگر ہمیں عذاب الہی کا کوئی خوف نہیں. ہمارے دلوں سے ڈر نکل گیا ہے عذاب الہی کا. اے میرے پیارے کیا تجھے معلوم نہیں ہے جہنم اللہ اکبر کبیرہ کس چیز کا نام ہے جہنم. آج تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، آج تو ٹھٹے لگاتا ہے، آج تو کہا لگاتا ہے، نماز سالوں سال نہیں پڑھتا. اللہ اکبر اس مقدس رات کے اندر بھی واحد کام کرتا ہے، بائکوں پر گھومتا ہے، اسٹنٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے، بازاروں میں جا کر کے خریداری کرتا ہے. یہ خریداری کرنے کی رات ہے، یہ نوفر گردی کرنے کی رات ہے، حرام خوری کی رات ہے، یہ باتیں کرنے کی رات ہے، یہ کھیل کود میں گزار دینے کی رات ہے. لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. اے میرے پیارے ذرا غور کر حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی سے ارشاد فرمایا جبریل آج ہم کتنے ٹھٹے اور قہقہے لگاتے ہیں، میں نے کبھی میکائیل کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے جہنم کا عذاب اگر تم پہ ظاہر کر دیا جائے یہ تو مولا کا کرم ہے کہ اس نے جہنم کا عذاب ہم پر ظاہر نہیں فرمایا. یہ تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے کہ اشاروں میں بتایا ہے، جو اصل میں جہنم ہے وہ ہم پر بیان نہیں فرمائی. ورنہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر جہنم کو تم پہ بیان کر دیا جائے تو تمہارے جسم ایسے پگھل جائے گے جیسے نمک پگھلتا، ایسے تمہارے جسم پگھل جائے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل میکائیل کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آخر کار وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میکائیل نے جب سے جہنم کو دیکھا اس نے مسکرانا چھوڑ دیا. وہ اللہ کا مقدس فرشتہ کہ تمام فرشتے مقدس، لیکن تمام فرشتوں میں حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، حضرت جبریل، یہ 4 فرشتے تمام فرشتوں کے سردار. اور ان میں بھی حضرت جبریل اور میکائیل کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے دنیا میں حضرت صدیق اکبر اور عمر میرا وزیر ہے، ایسے ہی آسمانوں میں جبریل اور میکائیل میرا وزیر ہے. جن کے بارے میں میرے آقا نے یہ فرمایا ہو
अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब से जहन्नम को देखा है मुस्कुराना छोड़ दिया। हजरत जिब्रील अभी मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए, अफसुर्दगी का आलम था। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया ये अफसुर्दगी कैसी है? हजरत जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आज जब मैं आपकी बारगाह के लिए निकला, मेरे रब ने मुझे जहन्नम की चाबियां अता कर दी और कहा जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए जाना, जहन्नम को देखते हुए जाना। या रसूल अल्लाह, जहन्नम बड़ी खतरनाक जगह है, ये अफसुर्दगी इसलिए है कि आज मैंने जहन्नम को देख लिया। लेकिन हमारे दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए, हमें एहसास नहीं गुजरता, एहसास नहीं होता जहन्नम में हमें जाने का, जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया आज हमारी मसाजिदें वीरान है। अल्लाह अकबर। तू बाजारों में जाकर के मसाजिदों को वीरान करता है, रोजी कमाने के लिए मसाजिदों को वीरान करता है, फजूल की बातों में नमाजों को छोड़ने वाले कान खोल करके सुन ले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसका नाम है लमलम। और ये जहन्नम की कैसी वादी है? पहले जहन्नम क्या है? ये दुनियावी आग जो जहन्नम में आई इसके बारे में मैं बता चुका हूं कैसे आई। 70 मरतबा इस आग को रहमत के पानी से धोया गया। जब ये आग दुनिया के अंदर आई, इस आग की तेजी का आलम यह है कि अगर ये आग अल्लाह अकबर किसी इंसान पर छोड़ दी जाए तो जला करके खाक कर दे, किसी बस्ती पर डाल दी जाए बस्ती की बस्ती तबाह कर दे, शहर के शहर को जला करके खाक कर दे। मगर सुन, अपने इस जिस्म पर अकड़ने वाले, अपनी इस ताकत पर फूले न समाने वाले क्या जहन्नम के अज़ाब को बर्दाश्त कर सकेगा? अल्लाह अकबर। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये जहन्नम की आग जो जहन्नम से निकल करके आई है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दिन में 34 मरतबा, 70 मरतबा या 100 मरतबा रब की बारगाह में अर्ज़ करती है मौला मुझे दोबारा जहन्नम में ना भेजना। ये जहन्नम की आग जहन्नम से पनाह मांगती है। हमारी और तुम्हारी तो बिसात क्या है, हमारे तुम्हारे तो जिस्म क्या है। अल्लाह अकबर। जहन्नम जिससे पनाह मांगे, जहन्नम की आग जिससे पनाह मांगती है, अल्लाह अकबर, वो जहन्नम है। लेकिन ये जहन्नम, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जहन्नम भी किसी से पनाह मांगे? अल्लाह अकबर। जहन्नम जिसे 3000 साल तक भड़काया गया हो, वो जहन्नम किसी से पनाह मांगे? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ये वादी लमलम जो है इतनी खतरनाक वादी है कि जहन्नम भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अल्लाह अकबर इस वादी लमलम से पनाह मांगता है और यूं अर्ज़ करता है मौला ये वादी लमलम तूने किसके लिए बनाई है? ये वादी लमलम तूने किस लिए बनाई? दूसरी रिवायत में आता है जब जहन्नम की आग सर्द पड़ने लगती है तो अल्लाह तबारक व तआला इस वादी लमलम से आग लेकर के जहन्नम में डालता है जिससे वो फिर भड़कने लगती है। ये है वादी लमलम। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया आज नमाजों की कोई वक्त नहीं है, आज नमाजों की कोई अहमियत हमें नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सहाबा इकराम के दिल लरज़ गए, कलेजे लरज़ गए, आंसू जारी हो गए। वो सहाबा जो जन्नती है, अल्लाह अकबर, वो सहाबा इकराम जिनके बारे में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा दिया गया कि उनका रब उनसे राजी है, कलेजे लरज़ गए, आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ये वादी लमलम किसके लिए है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया जो जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ता है वो वादी लमलम में जाएगा। मुहासबा करना अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लेना। कब बालिग हुआ था, कितनी नमाजों को छोड़ा है और कैसे छोड़ा है? बिस्तर पर सोते हुए, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, यहां बैठ करके ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा उलझ गया था, कितना भी उलझ जाए नमाज तो कितनी मांगी। वो सहाबा है अल्लाह की कसम। ऐ मेरे प्यारे, लेकिन आज हमारा आलम क्या हो चुका है? खुदा का खौफ हमारे दिलों से निकल चुका है। खुदा का खौफ आज हमें नहीं है। सहाबा इकराम की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे आका ने फरमाया ये वादी लमलम उसके लिए है जो जान पूछ करके एक वक्त की नमाज को छोड़ता है। एक वक्त की नमाज छोड़ने पर ये वादी लमलम की सजा मिलेगी। ऐ मेरे प्यारे, पूरी जिंदगी का मुहासबा कर लेना, पूरी जिंदगी का मुहासबा करके देख लेना कि कितने गुनाह हमने अपनी जिंदगी में किए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और हमारे लिए क्या से क्या आजाद हो सकता है। ऐ मेरे प्यारो, अभी भी वक्त है, अभी भी समझ जाओ ये शब बरात की जो मुकद्दस रात आने वाली है, इसे वाहियात बातों में ना गुजारना, चुगलखोरी में ना गुजारना। अल्लाह तौबा तौबा, कोई गुनाह का काम वो भी इस मुकद्दस रात के अंदर। अरे किसी की नजरों में इस रात की कोई फजीलत हो के ना हो, कोई अहमियत हो के ना हो, मगर हम गुलाम मुस्तफा है, हदीस मौजूद है, रिवायत मौजूद है और हमें
इरशाद फरमाया गया, अल्लाह के नबी हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक पहाड़ से गुजरे, आपने एक सफेद चमकदार पत्थर देखा। पत्थर देख करके उसकी खूबसूरती देख करके आप बड़े मुताज्जिब हुए और देखने लगे आखिरकार ये पत्थर कैसा है। आवाज आती है मेरे करीम, क्या तू इससे भी है मेरे रूहुल्लाह, क्या तुम इससे भी ज्यादा कोई ताज्जुब की चीज देखना चाहते हो? अर्ज करते हैं मौला मैं देखना चाहता हूँ। हुक्म खुदाबंदी से वो पत्थर फटता है, उस पत्थर के अंदर एक बुजुर्ग निकलते हैं। एक बुजुर्गी वाला शख्स नमूदार होता है जिसके हाथ में एक शाख है जिस पर अंगूर के रोशे लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, ये अर्ज करते या नबी अल्लाह ये मेरी खुराक है जो मेरे हाथ में है, मैं इसी को खाता हूँ और अपने रब की इबादत करता हूँ। आपने कहा तो कितने साल से इस पत्थर के अंदर इबादत कर रहा है? इसने कहा 400 साल का अरसा गुजर गया, 400 साल से मैं इस पत्थर के अंदर अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तू बड़ा खुशनसीब है, रब की रहमत झूम करके कहती है ऐ मेरे नबी कान खोल करके सुन लो, शाबान की रात में, शबे बारात की रात में मेरे नबी का जो उम्मती पूरी रात इबादत करेगा वो इसकी 400 साल इबादत से ज्यादा सवाब पाएगा। 400 साल इबादत से ज्यादा सवाब पाएगा। मगर हमें चाहिए नहीं, हमें क्या करना है? मेरे भाइयों अभी भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अल्लाह अकबर माफी तलाफी कर लो, अपने रब के हुजूर झुक जाओ, अपने रूठे हुए रब को इस रात में मना ले। और जो नमाजें तुम पर फर्ज है ये भी बात सुन ले। अक्सर बेशतर ये होता कि हम इस रात में नवाफिल की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं, नफिल पढ़ने की तरफ, मगर जिनकी नमाजें कज़ा हैं उनके लिए बेहतर यही है कि वो कज़ाए उम्री पढ़ें। इस रात के अंदर जितना हो सके हिसाब लगाएं, कब से मैं बालिग हुआ, कब से मेरी नमाजें छूटी है, तो वो कज़ाए उम्री का एहतमाम करें और कज़ाए उम्री इस रात में अदा करें। रही बात नवाफिल के ताल्लुक से, तो जो नमाजें पढ़ते हैं, पंजगाना नमाज पढ़ने वाले हैं, वो नवाफिल का एहतमाम करें। बड़ी फजीलतें आई हैं, हमारे बुजुर्गों से वारिद है। अल्लाह अकबर, इसलिए बता देना जरूरी चाहता हूँ कि ये मौलाना सब्र आलम साहब ये इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये YouTube के अंदर लोड होगा तो सुनने में आपको बाद में भी आसानी हो जाए। आप देखते रहे और पढ़ते रहे। हमारी वो माँ बहनें जो सवाल बार बार बच्चों के जरिए से कराती हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाए। तो जो नवाफिल पढ़ने का शौक रखते, जो नमाजें पढ़ते, वो नवाफिल भी अदा कर सकते हैं। हमारे बुजुर्गों से बहुत से नवाफिल जो है मनक़ूल है, मगर इतना वक्त नहीं है कि तमाम के तमाम नवाफिल को यहाँ पर बयान कर दिया जाए। हाँ, थोड़े से नवाफिल मैं यहाँ पर बयान करना चाहूँगा जो आप अदा करें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियतुत तालिबीन के अंदर हुजूर गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया है। और जो नवाफिल हैं ये शाबान के उससे पहले आप जरा ये समाअत फरमा लें कि आप बाद नमाज मगरिब की नमाज के बाद पहले वुजू करेंगे। वुजू करने के बाद में आप चाहें तो 2 रकअत नमाज नफिल तहियतुल वुजू पढ़ें, इसका भी बड़ा सवाब है। मेरे आका इरशाद फरमाते हर पानी के कतरे के बदले अल्लाह तबारक व तआला 700 रकअत का सवाब अदा फरमाता। सुभान अल्लाह। उसके बाद में मगरिब की नमाज अदा करने के बाद में आप 6 रकअत नमाज अदा करें नफिल, 2-2 करके। पहली जो 2 रकअत आप पढ़े वो दराज़ी उम्र के लिए नियत करें। नियत की मायने 2 रकअत नमाज नफिल दराज़ी उम्र के लिए, वास्ते अल्लाह ताला के लिए, वो मेरा तरफ का बशीर को अल्लाह होगा। ये 2 रकअत दराज़ी उम्र के लिए, फिर 2 रकअत की नियत करें। ये जो 2 रकअत बाद में पढ़े ये रोजी के लिए, रिस्क के लिए, खैर व बरकत के लिए। फिर 2 रकअत अदा करें। 2 रकअत जो ये पढ़ेंगे ये आप पढ़े तमाम आफात व बलायात से हिफाजत के लिए, तमाम मुसीबतों से हिफाजत के लिए। उसके बाद नमाज ईशा बुनियतुत तालिबीन के अंदर हुजूर गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि जो इस तरीके पर नमाज पढ़े, इस नमाज को सलातुल खैर भी कहते हैं, कि जो इस रात में 100 रकअत नमाज इस तरीके पर अदा करे कि हर रकअत में अलहम शरीफ के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े, 100 मरतबा यानी कि 100 रकअत इस तरीके पर अदा करे, तो इरशाद फरमाया आपने कि जो इस तरीके पर 100 रकअत अदा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ 70 मरतबा निगाहे रहमत फरमाता है और हर निगाहे रहमत में उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाता है। हर निगाहे रहमत में उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाता है। लिहाजा 100 रकअत इस तरीके पर अदा कर लें। बाकी तो आपका दिल जैसे चाहे नवाफिल का, वैसे जहां तक ये तो हमारे बुजुर्गों से मनक़ूल है, वरना आप जैसे चाहे नवाफिल 2-2 करके जितने चाहे उतने पढ़ सकते हैं।
یہ ہمارے بزرگوں سے کچھ نوافل منقول ہیں. بعد نماز مغرب 6 ادا کریں، پھر یہ 100 ادا کریں، اور بھی بہت سے نوافل ہیں، بڑے فضائل آئے ہیں. صلاۃ التسبیح کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے چچا آپ ہر روز صلاۃ التسبیح کو پڑھا کرو. یا رسول اللہ نہ پڑھ پاؤں تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ پاؤ تو مہینے میں 1 مرتبہ ضرور ادا کیا کرو، مہینے میں نہ ادا کرو تو سال میں 1 مرتبہ ضرور ادا کر لیا کرو، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ ضرور ادا کر لیں. لہٰذا صلاۃ التسبیح کی نماز ہے. اللہ اکبر جس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کا بالکل سمپل سا طریقہ 2 منٹ میں سماعت فرما لے. نیت باندھ لے، نیت باندھ کر کے کھڑے ہو جائے. 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی ہوتی ہے، 300 مرتبہ اس میں تسبیح پڑھنا ہوتی ہے. تو آپ ثنا پڑھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کے بعد میں آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں. 15 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر آپ الحمد شریف پڑھیں، اس کے ساتھ میں کوئی سورت ملا لیں، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں. تو قیام میں کھڑے کھڑے کتنی مرتبہ ہوئی؟ 25 مرتبہ. 25 مرتبہ کھڑے کھڑے قیام میں یہ تسبیح ہو گئی. پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اس کو کہنے کے بعد میں 10 مرتبہ رکوع میں پھر یہی کہیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ. 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھیں گے، 35 ہو گئی. پھر آپ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے، قرما کے اندر جیسے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح کہیں گے. کتنی ہوئی؟ 45. پھر آپ یہاں سے ڈائریکٹ سجدے کے اندر جائیں گے. سجدے میں جانے کے بعد جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح کہیں گے. کتنی ہوئی؟ 55. پھر آپ اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں ہم اس کو جلسہ کہتے ہیں. جب ہم بیٹھیں گے 2 سجدوں کے درمیان پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح کہیں گے. کتنا ہوگا؟ 65. پھر ہم جائیں گے دوسرے سجدے میں. دوسرے سجدے میں یہ تسبیح پڑھنے کے بعد وہ جو سجدے کی تسبیح ہے اس کو پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح پڑھیں گے. کتنا ہوگا؟ 75 چوکا یار اتنا سا حساب تو کوئی نہیں ہوگا. 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. باقی نماز اور نمازوں کی طرح ادا کرنا ہے. تو لہٰذا نوافل تو بہت ہی بے شمار ہیں. لہٰذا اس لیے میں نے بتا دیا تاکہ یہ لوڈ ہو رہا ہے، یوٹیوب پر جائے گا، آپ دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور آپ پوری رات کو عبادت اور ریاضت میں گزارے. ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے ان کے لیے مغفرت چاہیں. ہمیں تو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے والدین کی قبروں میں اصلاح میں جائیں، کیونکہ ہم تم لوگوں کی خدمت میں یہاں ہوتے ہیں. انشاءاللہ العظیم اس بار میں امید یہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں شب برات کے موقع سے انشاءاللہ اپنے والد کی قبر پر ہوں، کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچوں اور اللہ مجھے یہ موقع میسر دے کہ اس شب برات میں اپنے والد محترم کی قبر تک پہنچوں. لہٰذا ہمیں عبادت اور ریاضت کی اس رات کو گزارنا ہے. اسی لیے چند نوافل بھی میں نے بتا دیے. رہے حلوہ کا مسئلہ، اب کوئی کہے کہ یار کیوں بتا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو، کیا نہیں، تو بھیا فرض یا واجب تو ہے نہیں، ہم بھی نہیں بتاتے. بتاتا ہے کوئی کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، بنانا ہی ہے. ایک میٹھی چیز ہے، کوئی بھی شیرنی لے لو، مت بناؤ اگر تمہیں حلوے سے اعتراض ہے، لیکن بناؤ گے تو میٹھی چیز ہے، اور میٹھی چیز اللہ کے نبی کو پسند ہے. اللہ کے حبیب میٹھے سے پسند فرماتے تھے. رہی بات کچھ لوگوں کو یہ بھی ہے کہ مطلب آخرکار یہ جو غسل کیا جاتا ہے مغرب کے بعد، اس کے تعلق سے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بیان کر دیں کہ یہ غسل کا معاملہ کیا ہے. تو مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اس غسل کے تعلق سے، یہ پہلے سن لو کہ غسل بھی یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے. جو کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں کرے گا وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا. نہیں کسی کو یہ کہہ سکتے ہو کیوں نہیں کیا. جو مغرب کے بعد میں 7 بیری کے پتے لے کر کے پانی میں ڈال کر کے پانی ابال کر کے اور پھر اس سے غسل کرے گا، آپ نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورا سال جادو اور سحر کے اثر سے محفوظ رہے